ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرب قیامت، قیامت کا دن، سور کس طرح پھونکا جائے گا، وہ دن کتنے سالوں پر محیط ہوگا، اس کی سختیاں کیا ہیں، اس کے حوالے سے کیا احادیث کی روشنی میں ہمیں چیزیں سننے کو ملتی ہیں، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے عبداللہ بھٹی صاحب سے۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بے شک قیامت کا دن کوئی بھی مسلمان کلمہ گو جس کے دل میں 1% بھی رمق ہوگی ایمان کی وہ نہیں دیکھے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس کے بارے میں وعیدیں بڑی آئی ہیں، اس کے بارے میں بڑی بڑی تعویلیں ہمیں ملتی ہیں احادیث کی روشنی میں، قرآن سنت کی روشنی میں۔ ذرا اس کے بارے میں استفسار فرمائیے، یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صحیح بات کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت تو اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک زمین پہ ایک بھی اہل ایمان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب اہل زمین یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ قرب قریب جب دجال آ چکا ہوگا، امام مہدی آ چکے ہوں گے، عیسیٰ بن مریم آ چکے ہوں گے، دعوت الارض سے نکل چکا ہوگا اور سورج مغرب سے نکل چکا ہوگا، اور جو 3 جو خسوف ہو چکے ہوں گے، دریا فرات سے سونے کا پہاڑ نکل چکا ہوگا، ساری چیزیں ہو چکی ہوں گی، علماء کا اٹھ جانا، قرآن کا اٹھ جانا، فراڈ، جھوٹ، دھوکہ، جنگیں، فساد، جھوٹ، سب کچھ ہو چکا ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خوشبو کی طرح ایک ہوا چلے گی جو اہل ایمان کو سکون سے سلا دے گی۔ اچھا، مطلب ان کی روح قبض ہو جائے گی، روح قبض ہو جائے گی۔ اس کے وہ پھر بات اللہ کے نبی کی پوری ہوگی نا کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب دھرتی پہ زمین پہ ایک بھی اہل ایمان، یعنی کہ اللہ کی ذات کتنی مہربان ہے کہ کسی اپنے نیک بندے کو، کسی اہل ایمان کے متوقع بندے کے وہ صوبتیں، وہ سختیاں وہ نہیں آئے گا، وہ سلا دیے جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو اسرافیل ہے جو روز اول سے اس چیز کو لے کے جہاں سے انہوں نے سور پھونکنا ہے، وہ ہمہ وقت انتظار میں ہے کب وہ وقت آئے گا، کب مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور میں سور پھونکوں گا، یعنی کہ قیامت والے۔ اچھا بھٹی صاحب، اس کے اندر ایک اور کوسچن میرا اپنا ذاتی کوسچن ہے کہ ہم نے سنا کہ جی سور پھونکا جائے گا، وہ کون سا فرشتہ ہے؟ اسرافیل۔ اور دوسری چیز یہ بتائیں کہ یہ جو سور کی کیفیت ہوگی، یہ ایک بار پھونکا جائے گا، 2 بار پھونکا جائے گا؟ ذرا اس کے بارے میں بڑا اچھا آپ نے کیا کہ اس پہ جب وہ ٹائم ہے نا، پہلی بات تو پہلے دن کیا ہوگا، کہتے ہیں اس دن لوگ روٹین کا کام کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، قرب قیامت سے جب سور پھونکا جائے گا، روٹین میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی میاں بیوی کے ساتھ ہے، کوئی بچوں کے ساتھ ہے، روٹین کے اندر روشنی کم ہوگی، روشنی اس دن کم ہوگی، تو لوگ روٹین میں عام معمول جیسے زندگی میں لگے گا۔ اچانک جب اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا نا، تو اس طرح پھر جب وہ سور پھونکیں گے تو اس کی آواز اتنی تیز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، اتنی جلال ہوگا، اتنا وحشت اور جنون ہوگا کہ جو سنتا جائے گا بے ہوش ہوتا جائے گا، پڑتا جائے گا جب پھونکا جائے گا۔ اور وہ اس سور کی آواز سے زمین پہ جتنے بھی قرآن میں جتنے بھی ذیف ہوگا وہ سارے موت کا شکار ہو جائیں گے۔ موت کا شکار ہونے کے بعد پھر قیامت کا دن برپا ہوگا۔ جب قیامت کا دن برپا ہوگا، اس میں اتنا ہولناک ہے کہ وہ پہاڑ جو زمینوں میں میخے ہوئے روئی کے گلوں کی طرح ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے، وہ سمندر، وہ جو پانی ہے وہ پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، اور جو گردش ہے، ترتیب ہے سیاروں کی، فلکیات کی، ہماری گلیکسی کی، وہ الٹی پلٹی ہو جائے گی۔ بھٹی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں فراز بات کر رہا ہوں سے۔ جی فراز صاحب، میرا سوال تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے روز جو جنت میں حساب کتاب کے بغیر داخل ہو جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جنت چاہتا تو ہر انسان ہائے کاش ہماری زندگی میں ہمارے سے کوئی نیکی ہو جائے تو ہم شاید ان میں شامل ہو جائیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے، وہ دن جب 50,000 کا دن ہے، وہ دن جب رب جلال پہ ہوگا، کہتا ہے کوئی فرعون ہے، کوئی نمرود ہے، کوئی شداد ہے، کوئی جو دعوے کرتا ہے خدائی کہ آج میں خدا ہوں۔ اچھا، وہ دن جب بڑی سختی ہوگی اس دن، تو اس دن اللہ کی رحمت دیکھیں نا، اللہ کے کریم کی رحمت دیکھیں، 2 یہاں پہ باتیں آتی ہیں۔ عرش عظیم کا دن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت میرے اہل بیت اور ان کے محبین جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جب ہر بندے کو افراتفری پڑی ہوگی، ہم لوگ عرش عظیم کے نیچے ضیافت فرما رہے ہوں گے۔ ایک طرف سختی کا عالم دیکھیں، کس لیول کی سختی ہوگی، بندہ نہیں بچا، کائنات پریشان، پوری کائنات رب جلال میں ہوگا، کہتا آج میں گالی نہیں سننی کسی کی، پوری کائنات جو افراتفری بچالی کیفیت ہوگی، اور جو اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور ان کے محبین بھی ساتھ جو ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی سختی نہیں ہوگی، وہ ضیافت فرما رہے عرش عظیم کے نیچے۔ یہاں میرے بچے نے سوال یہ کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے
جن کو جو بغیر حساب کے دیکھیں نا وہ کڑا دینا مشکل دینا ڈے آف ججمنٹ ہے جب پہ ماں کو باپ نہیں پہچانے گا بیٹے کو باپ نہیں پہچائیں گی بیوی کو میاں نہیں پہچانے گا ہر کوئی رشتہ ہر چیز فرنش ہو جائے گی کوئی ایک نیکی کے لیے کسی کو بھاگے گا کہ نہیں میں نہیں کرنا. اس دن دیکھے کہ وہ کچھ ایسے لوگ خوش قسمت ہوں گے 70,000 قریب فرماتے ہیں قریب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اور جو صرف رب کے توکل پہ زندگی گزاری ہوگی کنٹینٹمنٹ ہوگی ان کے اندر توکل تقوی اسے اکثر میں کہتا ہوں تقوی یہ ہوتا ہے کہ اگر غم آ گیا پھر بھی راضی ازمائش آ گئی پھر بھی راضی خوشی غمی ہر حال میں رب پہ تسلیم و رضا کی کیفیت اسے ہم کہتے ہیں. جس نے شرک نہیں کیا ہوگا جس نے رب کے توکل کیا ہوگا جس نے رب کو ماننا ہوگا تو یہ وہ خوش قسمت ہوں گے. یہاں میں کچھ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب روز محشر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے برپا ہوگا تو سب سے پہلے کس عمل کا حساب لیا جائے گا؟ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اللہ سب سے پہلا جو حساب ہوگا نا نماز کا ہوگا. اس کی میں اکثر کہتا ہوں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ اگر ہم پہلے امتحان میں فیل ہو گئے باقی صاحب کہہ دیں گے. اگر نماز میں ہم فیل ہو گئے مشکل ہے برے ہاتھ میں تو آ گیا برا. بٹی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام میں صاحبہ بات سے اور میں بنی والا سے بات کر رہی ہوں. میرا سر سے یہ کوشچن ہے کہ قیامت کے دن کیونکہ اللہ پاک ہم لوگوں نے سنا ہے کہ بہت جلال میں ہوں گے اور 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا تو اس دن کون حساب کے لیے ان کو سفارش کرے گا اور کس کی سفارش مانی جائے گی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت میں نے سنا ہے کہ تب تک نہیں آئے گی تب تک برپا نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک بھی نیک انسان موجود ہو. تو کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. اچھا جو 50,000 سال والا دن ہوگا نا دن آ گیا رب ذوالجلال پتہ کریں گے رب ذوالجلال کہیں گے موت کے فرشتے سے بتا کون زندہ کہیں گے جبرائیل زندہ وہ کہیں گے اس کو بھی مار دو. پھر وہ پوچھیں گے ہر کون زندہ کہتے ہیں آپ کو جو عرش عظیم جنہوں نے اٹھایا اسرافیل میں کافیل تن کافیل جو جنہوں نے عرش اٹھایا اللہ فرمائیں گے ان کو بھی مار دو. پھر اللہ پوچھے گا کون بچا کہتے ہیں اللہ جو موت کا فرشتہ ملک الموت کہے گا اللہ میاں ایک تو اور میں اللہ کہے گا میں نے وعدہ کیا تو بھی مرے گا. جب ان کو بھی وہ موت آ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ آواز دیں گے کوئی ہے فرعون کوئی ہے جبار کوئی ہے حکمران جو دنیا میں دعویٰ کرتا تھا میری حکمرانی آج صرف میں بکل نفس ذائقۃ الموت اب میں ہوں بس پوری کائنات کتنا عرصہ گزر جائے گا اللہ جلال میں ہوں گے غصے میں ہوں گے کہ یہ نافرمان قوم ہے. میں نے عالم ارواح میں ان سے وعدہ بھی لیا تھا کہ تم میری عبادت کرو گے میرا وعدہ پورا نہیں کیا. اللہ جلال میں ہوں گے تو پھر جب جلال میں ہوں گے نا تو لوگ کھڑے ہیں لوگ اپنے پسینے میں ڈوبنا شروع ہو جائیں گے. سورج سوا نیزے پہ ہوگا زمین تپری ہوگی تکلیف شدت کے عالم ہوگا. لوگوں کی اذیت اس حد تک ابزا بیٹا بڑھ جائے گی. لوگ کہیں گے اللہ میاں ہمارا حساب کتاب لے ہمارا حساب کتاب لے تاکہ ہماری اس اذیت سے جان چھوٹے. کوئی کسی کی بازو نہیں پکڑتا. پھر سارے جاتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہمارے باپ ہیں آپ نے ہمیں جانا ہے تو ہمارا انسانیت کے باپ آپ ہمارے باپ ہیں تو آپ نے اللہ سے سفارش کرے تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ غلطیاں ایسی کی تھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں حساب لوں میں حساب نہیں لوں گا. اب نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. اب سارے جو دنیا روزے بشر میں وہاں اکٹھے ہو گئے سارے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کیونکہ نوح علیہ السلام آپ ہمارے دوسرے باپ ہیں آدم ثانی دوسرے باپ تو ہمارا آپ اللہ سے سفارش کرو. کہتے ہیں نہیں میرے سے بھی کچھ ایسی غلطی میں نہیں جا سکتا. آپ ایسا کریں کہ آپ ابراہیم کے پاس جائیں وہ ابو البشر ہے تو سارے ابراہیم کے پاس جاتے. ابراہیم کہتے ہیں نہیں میں نے بھی کچھ 2-3 بار میرے سے ایسی ہماکتیں یہ تو نہیں کہیں گے کچھ سستیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں میں کرے کہ آپ نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں. پھر سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ کہتے ہیں آپ تو اللہ کلیم اللہ ہیں آپ تو کوئی طور پہ اللہ سے باتیں کرتے تھے آپ لاڈلے نبی تو آپ اللہ سے فرض کرتے کہ نہیں میری تو بات نہیں بننی. آپ عیسیٰ بن مریم کے پاس جائیں جو اللہ کے محبوب بندے سب ان کے پاس جائیں گے. وہ کہتے ہیں میری بھی مجال نہیں. اگر آج رب کے جلال کو رب کے قہر کو رب کے غصے کو رب کی کڑک کو اگر کوئی ٹھنڈا کر سکتا تو جو آخری نبی آپ ان کے پاس جائیں. پھر ساری دنیا ہمارے محبوب رحمت نبی دو جہاں محبوب خدا وجہ تخلیق کائنات کے پاس جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ دن بڑا مشکل ہے بڑی تکلیف ہے سورج سوا نیپے پہ ہے ہر کوئی بندہ کوئی ناف تک کوئی کمر تک کوئی اوپر تک منہ تک سارا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے اور اذیت تکلیف سے سارے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کریں. آقا کریم پھر نہ مقام محمود پہ جاتے ہیں عرش عظیم کے نیچے وہاں جا کے اپنا سر رکھ دیتے سر رکھ کے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں اللہ کی اے میرے رب اے میرے مہربان رب تو رحیم تو کریم تو صفتیں کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں میرے اللہ یہ میری قوم جو ہے بڑی تکلیف میں ہے اب ان کا حساب کتاب شروع کرو. پھر اللہ کی ذات ان کا جلال تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے نا سامنے. اللہ فرماتے ہیں محمود سر اٹھائیے بات کیجیے آپ کی بات مانی جائے گی. اللہ بات کیجیے آپ کی بات آج مانی جائے گی. بٹی صاحب ادھر سے ہی کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ابرار بات کر رہا ہوں ناروال سے. جی ابرار بھائی میرا سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا ریاکار علماء پر بہت سختی کی جائے گی
ان کو پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا. ہر کوئی کہتا ہے علماء میں سے کہ میں تو ریاکار نہیں ہوں. اس حوالے سے نا رہنمائی کیجیے اور ریاکاری کی علامات اور بچنے کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بڑی پیاری بات کی. جو پہلے دوستی لوگوں بہت گہری بات بندہ سمجھتا کہ عام بندے جائیں گے, لیکن جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, جب قیامت کے مناظر کو دیکھتے ہیں, جب رب کے جلال کو اللہ تعالیٰ کہے گا ان علماء کو, ان سخیوں کو جو سخاوت کرتے تھے اپنی دنیا میں اپنی لالچ کے لیے, ان علماء دین کو لو جو اس لیے کرتے تھے کہ میری خوش زبانی, میری خوش اعلانی, میری تقریر, میری ندرت, میرا جو گفتگو کا انداز دیکھ لوگ متاثر ہو, تو لگے گا سب کو پہلے لے کے آؤ. یہ عبادت میرے لیے نہیں کرتے تھے, یہ اپنی ذات کے لیے, اپنی نمو کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنی وجود کے لیے. مطلب عالم جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوں گے, یعنی کہ وہ عالم جو ریاکار نہیں, جو نیک عالم دین ہمارے نہیں, ریاکاری obviously جو دکھاوا کرتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے عالم دین ہیں, جب ان سے کہتے ہیں کہ فلاں غریب بستی ہے, فلاں پہ آ کے آپ تقریر کر دیں, وہ کہتے ہیں میں 2 لاکھ لوں گا, 50,000 لوں گا, لاکھ لوں گا. یعنی کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کہ جاتے, ہر ایک کو میسر. اگر امیر بندہ ہو تو اس کے گھر اس کو ان کا فوتگی ہو جاتے, جنازے بھی پڑھاتے ہیں, ساتیں بھی کرتے ہیں, 11ویں بھی کرتے ہیں. اگر امیر بندہ ہو دیر رات جاتے ہیں. آپ دیکھ معاشرے میں ہمارے میں دیکھ لیں بیٹا, کوئی امیر بندہ اس کی بیوی یا باپ فوت ہو جائے, ہمارے سارے عالم دین وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور جب غریب بندہ کہتا ہے کہ کہتے امام مسجد کو لے جاؤ جا کے, یہ ریاکاری میں آئے گا. اگر آپ نے, اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا یا فخر دیا ہے, آپ نے امیروں غریبوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا. لہٰذا اس دن اللہ سے بڑا عدل کو نہیں, اللہ سے زیادہ رحم دل کو. اللہ کہے گا ہاں جو ریاکاری کرتے تھے, سخاوت کر, وہ سخی جو سخاوت کرتے, میرا بلے بلے ہو, میری نوا کہتا پکڑو نہ لاؤ جا کے ان کو, جو عبادت میں دیکھیں عبادت میں ملاوٹ. آپ کا کہنے کا مقصد ہے الفاظ اور جذبات کی ایک قول و فعل میں تضاد, جن کا قول کچھ ہوگا, فعل کچھ ہوگا, باطن کچھ ہوگا, ظاہر کچھ ہوگا, منافقت. اور رب سے زیادہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی, امال کا درمدر نیتوں پہ. اگر آپ کی نیت مجھے پانے کی تو میں راضی ہو جائے گا. اس دن امال تولے جائیں گے, نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے. جب ترازو میں پڑیں گے تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی سی نیکی وہ اوپر چلی جائے گی, وہ خالص ہوگی, اور نیکیوں کے ڈھیر سخاوت ہو گئے, ریاکاری والے, بناوٹ والے. تو ایسے عالم دین بچے نے بڑی پیاری بات کی. جو نیک عالم دین ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ہمارا وہ سب کچھ ادھر ہمارے معاشرے کا, لیکن وہ جو ریاکاری کرتے رہے, جو نفرت کی فائرنگ کرتے رہے ممبروں پہ بیٹھ کے, نفرت کی, تکبر کی, غرور کی, فرقہ بازی کی, جھوٹ کی, اور معاشرے میں اخوت محبت پیار بانٹنے کی بجائے جو نفرت بانٹتے رہے, تو پھر ان کے اللہ اس دن پروسیس کرے گا. اچھا, کیونکہ وہ غصہ کیوں آئے گا اللہ پہ بیٹا کہ تم سب کچھ جانتے تھے, تمہیں تو علم تھا. ایک بات میں یہاں بات کروں, ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس ہے, اسی پہ بات آئے گی. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے جوتا پسند ہے, میں نے جوتا لینا, جوتا مہنگا بڑا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں لے لو جوتا جا کے. وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو تکبر غرور میں آئے گا. تو آپ نے پتا کہ تکبر کی بات, یہی وہ بات آ جائے گی. آقا کریم فرماتے ہیں کہ تکبر پتہ کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ آپ کے سامنے سچ آ گیا اور آپ نے سچ کا ساتھ دینے کے بجائے جھوٹ کا ساتھ دیا, یہ تکبر ہے. اللہ, آپ کے سامنے سچ آ گیا, آپ کو پتہ لگ گیا ہے یہ سچا یہ جھوٹا ہے, اور آپ نے اس وقت سچے کا ساتھ دیا, جھوٹے کا ساتھ دیا ہے. تکبر یہ ہے. ایسے جو ریاکاری جیسی کسی بھی انسان میں ہم کہہ لیں, اس کو سچ کا پتہ ہے, لیکن وہ سچ کا ساتھ دینے کے بجائے ریاکاری جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے, تو ریاکاری ہے. اللہ اسی لیے ان کو زیادہ پکڑتا ہے.